تک اکیلے بیٹھ کر رونے کے لیے کافی. وہ کہتے ہیں بازو پہ تازیانے کا نشان، ٹوٹا ہوا ہاتھ، آنکھ میں لہو. یہ حال تھا 18,000 عالمین کے نبی کی بیٹی کا، محمد کے بابا. بازو پہ تازیانے کا نشان، ٹوٹا ہوا ہاتھ، آنکھ میں لہو. یہ حالت تھی محمد کی بیٹی کی، محمد کے بعد. قصور کیا تھا؟ تبلیغ ولایت علی ابن ابی طالب. رو کے کہتی تھی فضا میں دربار میں کھجوریں لینے نہیں گئی، میں اپنے علی کی ولایت کو منوانے کے لیے گئی ہوں. مبشرہ جی مولا بلال شاہ جی کو فرزند عطا فرمائے. جناب سیدنا کی عزت کے صدقے میں جتنے سیدزادے بیٹھے ہیں تمہارے شہر تمہاری جھولی میں ہمیشہ آباد رہے. میں صرف دعا لینے کے لیے بڑے مختصر مگر جامع مسائل پڑھنے لگا ہوں. عزاداران امام مظلوم جب سیدہ کے بابا دنیا سے چلے تو ایک دفعہ سیدہ کو کہا کہ سیدہ اب آپ کے بابا کا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے. میری بیٹی اب آپ نے کچھ دنوں بعد وہی نوحہ پڑھنا ہے، صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علی ایام سرنا لیا لیا. عزاداران امام مظلوم اسلامیات کی کتابوں میں بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ مصطفیٰ کی بیٹی پہلے روئی، پھر رسول اللہ نے کان میں کچھ سرگوشی کی تو سیدہ مسکرانے لگی. لیکن آج میں اس فکرے کو مکمل کر دوں. پہلے سیدہ روئی کیوں؟ کیونکہ بابا دنیا سے جا رہے ہیں. پھر مسکرائی کیوں؟ کیونکہ رسول نے کہا تھا سیدہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے آپ مجھے آ کر ملیں گی. لیکن جناب فضا فرماتی ہیں کچھ دیر محمد کی بیٹی مسکرائی، اس کے بعد اتنا روئی کہ پھر بابا کے جنازے کے بعد بھی کبھی خاموش نہیں ہوئی. چونکہ دو گریہ کرنے والے ایسے ہیں جن کا گریہ شروع ہوا پھر کفن تک ختم نہیں ہوا. ایک محمد کی بیٹی زہرا، ایک حسین کا بیٹا زین العابدین. یہ دو گریہ کرنے والے وہ ہیں جن کا گریہ کبھی ختم نہیں ہوا. جناب فضا فرماتی ہیں میں نے پوچھا سیدہ آپ روئی کیوں؟ کہ میرا بابا دنیا سے جا رہا تھا میں روئی. آپ مسکرائی کیوں؟ اس لیے مسکرائی کہ میرے بابا نے کہا تھا میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے آپ مجھے آ کر ملیں گی. کہ سیدہ بالکل روئی. کہ بہن فضا میرے بابا نے مجھے کہا کہ تمہارا مجھ سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوگا. میں مسکرا کے کہتے رہی بابا تجھ سے ملنے کے لیے تو ساری مشکلات عبور ہو جائیں گی. بابا آپ بتائیں نا آپ کے بعد مجھ پر کون سی مشکل آئے گی؟ کہ اب کچھ دن نہیں گزریں گے تیرا حق چھین لیا جائے گا. تو حق لینے کے لیے دربار میں جائے گی. فجر کے بعد تجھے ظہرین تک کھڑا رکھا جائے گا. 70 بندے ایک ایک کر کے میری وصیت کے پرزے کریں گے. سیدہ تو دربار میں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے مجھے حسنین کی قسم ہے میں سچے باپ کی صدیقۃ الکبریٰ بیٹی ہوں. ایک دفعہ کہتی ہے بابا تو علی کی ولایت کے لیے میں دربار چلی جاؤں گی. بابا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہ بیٹی پھر کچھ دن گزریں گے کہ تیرے دروازے پر آگ آ جائے گی. بیٹی چلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا جائے گا. بیٹی آپ کا محسن آپ کے ہاتھوں میں شہید ہو جائے گا. اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے 3 جمادی الثانی کو رونا نہیں آتا، سیدہ اپنے دکھوں پہ کبھی نہیں روئی. سیدہ گئی بھی علی کے لیے ہے، سیدہ روئی بھی علی کے لیے ہے. ایک دفعہ کہتی ہے بابا میرا محسن بھی علی کی ولایت پہ قربان، میرا حسین بھی علی کی ولایت پہ قربان، میرا حسن بھی علی کی ولایت پہ قربان. بابا پھر تو آپ سے ملاقات ہو جائے گی. پھر ایک دفعہ رسول نے کوئی